وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ. محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوست عزیزوں، گزشتہ چند خطبات جمعات میں ہم نے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت مبارکہ آیت الکرسی کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور عقیدہ توحید جو ہے اس کا بڑی خصوصیت کے ساتھ خاص طور پہ توحید اسماء و صفات کا تذکرہ اس آیہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا اور سنا ہے۔ دعا فرمائے مالک ہم سب کو
عقیدہ توحید پہ پختگی اور استقامت نصیب فرمائے، اور ذرہ بھر بھی شرک سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ صبح نماز فجر پہ الحمدللہ ہماری اسی جامع مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ ہفتے کے دوران ہم نے سورہ ابراہیم پڑھی الحمدللہ۔ آج اس کی آخری 3-4 آیات باقی رہ گئی تھیں، وہاں تک ہمارا سبق تھا آخری رکوع میں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہی سورہ مبارکہ جو ہم نے دوران ہفتہ پڑھی ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ، اس کے بعض مقامات، چیدہ چند مقام جو ہیں وہ ہم پڑھیں اور سمجھیں اور دیکھیں کہ اللہ کریم نے ہمیں کس طرح ہدایات سے نوازا ہے اور کس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام سورہ ابراہیم ہے، اور یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ نام سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس صورت میں بس اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ نام جو ہے وہ بطور علامت ہوتا ہے، اللہ جو چاہیں وہ نام رکھ دیں، جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، جو اللہ کریم نے سمجھائے، جو جس طرح کہا گیا اس طرح نام رکھ دیے گئے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر اور بھی بہت سارے احکامات ہوتے ہیں، جیسے سورہ البقرہ ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، تو اس میں صرف گائے کا ذکر نہیں ہے، گائے کا ذکر تو ایک موقع پہ جا کے چند آیات کے اندر ہے، باقی ساری کی ساری سورہ مبارکہ میں دین حنیف کے احکامات اور مسائل اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر صرف ایک مقام پہ اس سورہ مبارکہ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر ہے۔ 7 رکوع ہیں اس کے، تو چھٹے رکوع کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، پوری سیرت بھی نہیں، چند دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اور اس میں یہ چونکہ مکی سورہ مبارکہ ہے، تو مکی صورتیں جو ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مکی صورتیں ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے آقا اس وقت مکے میں بھی ہوں، یعنی آپ کے جو مکی دور میں صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ ابراہیم بھی اسی دور کی سورہ مبارکہ ہے۔ مکی صورتوں کا اسلوب یہ ہے، ان کے اندر اللہ نے 3 چیزوں کا بڑی شدت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ رسالت، اور ایک عقیدہ آخرت۔ توحید، رسالت اور ایمان بالآخرہ، آخرت کا تذکرہ اللہ نے ان صورتوں میں کثرت سے فرمایا ہے، کیونکہ وہاں جو لوگ تھے وہ ان چیزوں کے منکر تھے۔ مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں اہل کتاب تھے، ان کے ساتھ پھر اور معاملات ہوئے، اور مدنی صورتوں کے اندر اللہ نے احکامات زیادہ بیان فرمائے۔ بہرحال مکی صورتیں جو ہیں وہ ویسے بھی عموماً چھوٹی ہیں، مدنی صورتیں لمبی ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر الفاظ بڑے مشکل استعمال ہوئے ہیں، اللہ کریم نے زبان کا جو ہے وہ بڑا زبردست اس میں اسلوب بیان جو اختیار کیا ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر اسلوب بڑا سادہ ہے۔ تو بہرحال جو بات ہم سیکھنا چاہتے ہیں، آئیے سورہ ابراہیم کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ رب العزت کس طرح ہم سے مخاطب ہیں، کیا خطاب فرما رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام را۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ بعض مفسرین کے نزدیک قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ آج تک، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک کوئی بھی ان حروف کا جواب بھی نہیں لا سکتا، چاہے جائے کہ پوری کتاب کا جواب لائے، ان حروف کا بھی کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ بہرحال ان کے معانی، ان کے مطالب، ان کا مفہوم وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادی، جو حقیقی اس کا ترجمہ سمجھ لیں یا جو حقیقت ہے اس کی وہ یہی ہے جو مفسرین نے کی ہے، اللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ہمارے کچھ دوست حروف مقطعات کو ایسے لکھ کے نا ایک تختی سی بنا کے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے لوح قرآنی، اور اس کو خیر و برکت کے لیے گھروں میں بھی لٹکایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ عمل سنت سے تو ثابت نہیں ہے، نہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی ترغیب دی ہے، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا تابعین میں سے کسی نے ایسا کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ جو ہے وہ برکات یا قرآن یا حدیث صرف بطور تبرک ہی اس کو لیا جاتا ہے، بطور ہدایت لینا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے بس ان کو برکت کی کتاب سمجھا ہوا ہے، تبرک کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس کو ہدایت کی کتاب سمجھنا چاہیے، اور اسی بات کا تذکرہ اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آئیے ذرا سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اللہ کریم نے کتاب خدا کے نزول کا مقصد بیان فرمایا۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب قرآن مجید آپ کی طرف ہم نے نازل کی، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی میں لے کے آئے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور یہ سارا کام اپنے رب کے حکم کے مطابق کرنا ہے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ رب جو عزیز بھی ہے جو حمید بھی ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، بڑی ہی تعریفوں والا ہے، اس کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، کتاب خدا کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، قرآن مجید پڑھ پڑھ کے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانی ہے۔ کون سی ذات کس ذات کی راہ کی طرف بلانا ہے؟ فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ ذات جس کا نام اللہ ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور جو مانتے نہیں ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو آپ کی بات کا انکار کریں، جو کفر کریں، کافر لوگ، ان کو بتلا دیں تمہارے لیے ہلاکت بھی ہے، عذاب شدید بھی ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ کون سے کافر لوگ؟ فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جن کے اندر ایک علامت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، دنیا کی زندگی کے گرد چکر لگاتے، ان کی ساری
کوشش و کاوش کا مرکز و محور دنیا کی زندگی ہے، آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکنے والے، مالک کی جانب جانے سے روکنے والے، اللہ کی طرف بلاتے نہیں ہیں بلکہ روکتے ہیں۔ اور فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اسلام میں عجیب و غریب قسم کے ٹیڑھ پن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عجیب و غریب مسائل بنا بنا کے، گھڑ گھڑ کے، یا اسلام کے بعض احکامات پہ اپنی طرف سے جناب کی تفصیلات پیدا کر کے، اپنی طرف سے کچھ جناب باتیں بنا بنا کے اسلام کے احکامات کو لوگوں کے سامنے ٹیڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ تو بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا من رسول، جو بھی ہم نے رسول بھیجا الا بلسان قومی، جس قوم کی جانب بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا، جس قوم میں بھی مبعوث فرمایا اسی قوم میں سے مبعوث فرمایا، زبان بھی وہی، بیان بھی وہی، انداز بھی وہی، سخن بھی وہی، گفتگو بھی اسی طرح۔ فرمایا اسی زبان میں اسی علاقے کے اندر مبعوث فرمایا، وجہ کیا؟ لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے باتوں کو کھول کھول کے بیان کر دے، اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو کھول کھول کے واضح کر دے، ان کی وضاحت فرما دے، تشریح کر دے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ پھر ہدایت اور گمراہی تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے کہ جسے چاہے بلا وجہ گمراہ کر دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے مقامات پہ فرمایا جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، لگن رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، جس کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے، میرے مالک فرماتے ہیں اس کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور جو ہدایت کی طرف آتا نہیں ہے، جو ہدایت سے دور بھاگتا ہے، نیکی سے دور بھاگتا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، فرمایا نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم، ہم پھر اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کریم نے ہمیں بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ہی احسن انداز میں، بڑے احسن پیرائے میں ہمیں سمجھایا ہے کہ میرے بندو، یہ کتاب خدا جو ہے اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے روشنی حاصل کرو، اس کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرو، گمراہی سے بچ جاؤ۔ اور انبیاء کرام کو بھی مبعوث فرمایا ہے تو اس لیے کہ وہ اس کی وضاحت کر دیں، اور انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ اب ہدایت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ملنی ہدایت اللہ کے حکم سے ہی ہے، اس لیے اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو تاکہ اللہ تمہارے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دے۔ کیسے ملے گی ہدایت؟ جب ہم مانگیں گے اللہ سے، جب ہم طلب رکھیں گے، تڑپ رکھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم کی گردان جب ہوگی، بار بار ہم جو ہے وہ دہرائیں گے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ مالک سے مانگیں، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش تو کریں۔ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، میرے بندے تو میری طرف چل کے آئے، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں، تو چل کے آ، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ ہم آئیں تو صحیح اللہ کی طرف، پہلا قدم ہم نے بڑھانا ہے، دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، اما شاکر انا ہدیناہ السبیل، اللہ فرماتے ہیں ہم نے راستے دونوں جو ہیں وہ تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا،
اب یہ تمہاری مرضی ہے، اتنا سا اختیار ہم نے تمہیں دے دیا ہے، شکر کا رستہ اپنا لو یا کفر کا رستہ اپنا لو۔ شکر کا اپناؤ گے اللہ اس راستے پہ چلنا آسان کر دیں گے، کفر کا اپناؤ گے اللہ اس طرف پھیر دیں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ سورہ آل عمران کے اندر نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور میں جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کے غیروں کے راستے کے پیچھے چلتا ہے، غیروں کی راہ کو اپناتا ہے، غیروں کے پیچھے چلتا ہے، ہم پھر اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتے ہیں۔ آج ہم ذرا غور کریں کہ ہم کسے پسند کرتے ہیں۔ کہیں ہم اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل ایمان جو مومنین گزرے ہیں، اولین مومنین، کہیں ہم ان کے راستے سے ہٹ کے تو نہیں چل رہے؟ اگر تو ہم ان کی راہ پہ چل رہے ہیں تو ہدایت مبارک ہو، انشاءاللہ اللہ راستے آسان کرے۔ اور اگر ان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے سے ہٹ کے غیروں کی راہ کو اپنا رہے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جی عیسائیوں کی رسم و رواج بڑے خوبصورت ہے، یہ ہندوؤں کے رسوم بڑی خوبصورت ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہو تو ہندوانہ رسوم و رواج، غمی کا موقع ہو تو ہندوانہ رسوم و رواج، کوئی اور ہمارے معاملات ہو تو جناب عیسائیوں کے جو ہے وہ رسوم و رواج۔ ابھی یہ 25 دسمبر آ رہا ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان جو ہیں وہ جناب ان کو مبارکباد بھی دیں گے اور وہ الفاظ استعمال کریں گے جن الفاظ کے استعمال پہ میرے مالک کا اعلان ہے سورہ مریم کے اندر کہ جب کوئی بندہ یہ کلمہ کہتا ہے، یہ بات کہتا ہے، تو یہ بات اس سے بھی بڑی ہے کہ زمین پھٹ جائے یا پہاڑ تباہ و برباد ہو جائیں یا آسمان گر جائے، اس سے بھی بڑی یہ بات ہے۔ اللہ نے بیٹا جنا، اللہ نے بیٹا جنا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہمارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں، لا علمی میں کہتے ہوں یا جہالت میں کہتے ہوں یا پھر جناب اس نیت سے کہ جی ہم تو ان کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نبی رحمت سے بڑھ کے کس نے لوگوں کو قریب کیا ہے؟ آقا سے بڑھ کے بھی کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو قریب کر سکتا ہو؟ جب میرے نبی نے حق بیان کر کے لوگوں کو قریب کر لیا ہے تو میں اور آپ کیوں دوسروں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں؟ کیوں ہم غیروں کے سامنے جناب جی ان کو قریب کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ ایسے وہ قریب آتے ہیں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، پہلے پارے میں اللہ نے اعلان کر دیا یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک ان کی بات نہ مان لو، ان کی ملت کی پیروی کرو گے، ان کے دین پہ چلو گے، پھر یہ مانیں گے آپ کی۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی آپ کا والی وارث نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی، آقا نے تو کرنی نہیں تھی، ہمارا تو ایمان ہے نا، آقا نے تھوڑی پیروی کرنی تھی۔ اصل میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب میں یہ بات اپنے حبیب کے متعلق کہہ سکتا ہوں تو تم کیا ہو؟ اگر میں اپنے حبیب کے بارے میں کہہ سکتا ہوں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد، وحی آ جانے کے بعد پھر بھی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اعمال برباد ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ جب اپنے حبیب کے بارے میں ایسے کلمات ہیں تو کیا ہم سے اللہ ناراض نہیں ہو گیا؟ اس لیے میرے بھائیوں ابھی پورا ہفتہ پڑا ہوا ہے، کوشش کریں اپنے دوست احباب سے، اپنے دفاتر میں، اپنے اسکولوں میں، کالجز میں، جہاں جہاں اللہ نے آپ کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، جہاں جہاں آپ رہتے بستے ہیں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ کلمہ بالکل نہ کہیں۔ میری کرسمس جو کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، یہ صرف بتانے کے لیے کہا ہے، یہ بات نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر اور بھی بہت سارے معاملے، پھر ان کی کرسمس کی مبارکباد دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ لوگ ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، وہ ذمہ ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سیالکوٹ جیسے واقعات کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں،
لیکن اس بات کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان کی اداؤں کو اپنا لیا جائے، ان کے راستے کو اپنا لیا جائے، ان کی رسوم کو اپنا لیا جائے، ان کے رواج کو اپنا لیا جائے، اس بات کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو خیر یہ سورہ ابراہیم ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ دروس میں یہ ہماری کل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں جی اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑا سا ٹچ دیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مبعوث فرمایا، انہوں نے بھی جا کے اپنی قوم کو جو واعظ کی، نصیحت کی۔ آگے چلیے، پھر آگے جو ہے وہ شکر کے حوالے سے بات، بڑی مشہور آیت جو ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا، کفر کرو گے تو عذاب بڑا سخت ہے۔ آگے ہم آیت نمبر 9 سے دیکھتے ہیں اس سورہ ابراہیم میں اللہ نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں سے پچھلے انبیاء اور ان کی اقوام کی باہمی بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے آگے سے انکار کیا، نبیوں نے بات کی، قوم نے جواب دیا، جواب در جواب کیا تذکرہ کیا اللہ نے، ذرا ہمیں سمجھانے کے لیے کیا بات فرمائی ہے۔ فرمایا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا آپ کے پاس قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، گزشتہ اقوام جو ہیں ان کی خبریں نہیں آئیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ نے وحی کر کے بتلا دیا، ان قوموں کے احوال سے آگاہ فرمایا۔ والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ، اور بہت ساری اقوام ایسی جن کو کوئی نہیں جانتا مگر کون جانتا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی اقوام کے قصے بتائے ہیں؟ صرف اتنی اقوام کے جتنے قرآن میں آ گئے، کیوں جی ایسے ہی ہے نا؟ چند اقوام آپ گن لیں، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، یعنی ان پیغمبروں کی اقوام کے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور وہ بھی سارے پوری تفصیل سے نہیں، جتنے جتنے قرآن میں آ گئے یا جتنی اللہ نے قرآن کے علاوہ وحی کر کے بات بتلا دی۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صرف یہی قومیں گزری تھی؟ کیا اور بھی کوئی گزری تھی؟ اور بھی بہت ساری اقوام۔ اللہ فرماتے ہیں والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، ایسی بھی اقوام گزری ہیں جن کو کوئی اور جانتا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ جو وہ بتا دے وہ ہم تک پہنچتا ہے، جو وہ نہ بتائے وہ نبی اور رسول اپنی مرضی سے بتاتے نہیں، کہتے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو فرمایا کہ بہت ساری ایسی اقوام جن کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس اس قوم کے رسول آئے دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو منہوں کی طرف لوٹا لیا، چہروں پہ مارا یا منہ پہ ہاتھ رکھ لیے، مختلف مفاہیم اس کے بیان ہوئے۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم، اور کہنے لگے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ قوم کہنے لگی اے نبیو ہم نہیں مانتے تمہاری رسالت کو، تمہاری نبوت کو، جو کچھ تم پہ نازل کیا گیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، اور کہنے لگے ہمیں تو بڑا شک ہے جس بات کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، ہمیں اس کا کوئی یقین نہیں ہے، ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ قالت رسلہم، دیکھیں دعوت کا انداز ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے تو کیسے دلیل کے ساتھ بات کرنی۔ کہنے لگے ہم تو تمہاری بات کو مانتے نہیں ہیں، ہمیں تو شک ہے تمہاری باتوں کے اندر۔ قالت رسلہم، رسول فرمانے لگے، انبیاء نے کہا افی اللہ شکن، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، اللہ کے بارے میں مشکوک ہو چکے ہو۔ فاطر السماوات والارض،
جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں شک کرتے ہو؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے اس لیے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ اس لیے بلاتا ہے کہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دے دے، تم اللہ کی بات مان کے کامیابی حاصل کر لو۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، قوم کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، ہم نہیں مانتے، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو ان سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے تھے، تم ان سے ہمیں روکنا چاہتے ہو، ہے تو تم ہم جیسے انسان ہی۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہمارے پاس کوئی دلیل لے کے آؤ پھر مانیں گے، کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ۔ انبیاء کا جواب سنیے، قالت لهم رسلهم، انبیاء نے کہا، رسولوں نے کہا، اللہ کے رسول بولے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، بالکل ہم تمہاری طرح بشری ہیں، جیسے تم انسان ہو ویسے ہم انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ جس پہ چاہتے ہیں احسان فرما دیتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہیں کوئی معجزہ دکھا سکے، نہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، الا باذن اللہ، فرمایا ہم اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا سکتے؟ یہ پہلے رسولوں کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مطالبے کرتے تھے نا، کوئی معجزہ دکھاؤ، نشانی دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے رسولوں کی بات بتائے نا، پہلے انبیاء آتے تھے تو لوگ ان کو بھی یہی کہتے تھے، جو اعتراضات کرتے تھے۔ یہ ماشاءاللہ بھائی آ رہے ہیں، سیف اللہ بھائی، اللہ کی تلوار جی، تو سارے احباب جو ہے ذرا کوشش فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس میں حصہ ملائیں تاکہ سبھی معاملات جو ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکیں بآسانی، اور اللہ آپ کے مال جان عزت ایمان میں بھی برکات عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو انبیاء اور رسل نے کس انداز میں جو ہے وہ دفاع کیا، کس انداز میں کہا؟ انہوں نے کہا جو اعتراضات کرتے تھے وہی اعتراض آقا کائنات پہ ہوتے تھے، جو اعتراض پہلے نبیوں پہ ہوتے تھے وہی آقا کائنات پہ۔ پہلے نبیوں کو کہا کرتے ہم نہیں تمہیں مانتے، ہمیں تو تمہاری دعوت میں شک ہے، تم تو جو ہے نا وہ ہمیں ان سے روکنا چاہتے ہو جن کی پیروی ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، اور تم تو ہماری طرح انسان ہی ہو۔ تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا بھئی واقعی ہم انسان ہی ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ یہ بہت سارے دوستوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کہا کرتے تھے نہ جو انسان ہو وہ رسول ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جواب دے دیا بھئی انسانوں کے رسول بنا کے بھیجا ہے، انسانوں کو ہی اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ بھئی واقعی ہم تمہاری طرح انسان ہیں۔ یہ تمہاری طرح کا جو لفظ ہے نا، اس میں بہت سارے دوستوں کو غلط فہمی دی جاتی ہے، باقاعدہ ڈوز دی جاتی ہے۔ لو جی کہتے ہیں تمہاری طرح کے انما انا بشر مثلکم، یہ اپنے جیسا سمجھتے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پتہ ہے مثلکم کا کیا مطلب ہے؟ مثلکم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم باپا جی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، ویسے ہی آقا کائنات علیہ السلام بھی باپا جی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی آقا کائنات بھی انسان ہیں۔ ہم مثلکم ان معنوں میں نہیں کہتے کہ جتنی شان آقا کی ہے اتنی ہماری ہو گئی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ تو کوئی بدبختی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ ہماری شان آقا کے برابر ہو گئی۔ کبھی کہتے ہیں جی یہ بڑے بھائی جتنا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کون سا بد نصیب ایسا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی جتنا خیال کرے؟ آقا کائنات علیہ السلام کی شان، مقام، عظمت، رفعت، آقا کی جناب والا اللہ نے جو عظمتیں اور احترام اور توقیر
جو بنائی ہے ساری کائنات مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. واقعی کائنات کی عظمت، ساری کائنات مل جائے. ہمارا تو ایمان ہے، جیسا کہ وہ تولا بھی گیا تھا نا ایک پلڑے کے اندر، وہ ہمارے بابا جی نے جو ہے وہ اس حدیث کی شعر بنائی. وہ کہتے ہیں کہ سویا ہوا تھا تو 2 فرشتے آئے، ایک پلڑے کے اندر جو ہے وہ ایک مجھے ڈالا، ایک میں 10 بندے بٹھائے، میرا پلڑا پھر بھی لکھا زمین وال جا کے. اس طرح کے اشعار ہیں بابا جی سمسام کے. کہتے ہیں کہ پھر جب وہ تولا 1000 بندہ بٹھایا، پھر فرشتہ کہنے لگا ساری کائنات بھی ایک طرف بٹھا دو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پھر بھی زیادہ ہوگی. تو مثلکم سے ایسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے. انبیاء نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم انسان ہی ہیں، لیکن بات یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ نے ہمیں نبی بنایا. پتہ چلا کہ نبی کوئی بھی اپنی ریاضت سے یا چلے کاٹنے سے بنتا. یہ مرزا قادیانی کے بارے میں آتا ہے، کہتا ہے جی میرا نام غلام احمد ہے، میں نے احمد کی اتنی غلامی کی، اتنی غلامی کی، اتنی غلامی کی کہ میں احمد ہی بن گیا، میں نبی بن گیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. نبی کوئی بھی اس طرح کرنے سے بنتا. اگر غلامی کرنے سے نبی بننا ہوتا تو بلال جیسی غلامی کس نے کی ہوگی؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسی غلامی کس نے کی ہوگی؟ تو اس کا جواب پھر مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر ایسے نبی بنتا ہے تو پھر میں تو رب بن جاتا ہوں. میرا نام ہے ثناء اللہ، میں نے اللہ کی اتنی ثنا کی، اتنی ثنا کی، اتنی ثنا کی، میں اللہ ہی بن گیا. یہ الو کا پٹھا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو نبی بنا کے بھیجا ہی نہیں. تو خیر اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے. ایسے جو بدبخت ہوتے ہیں، جو لعین ہوتے ہیں، اللہ پھر ان کے جواب بھی منہ توڑ جو ہے وہ دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں بات پیدا کر دیتے ہیں. تو خیر جیسے مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا قرآن ایسی کتاب ہے اس میں اللہ نے ہر مسئلے کا حل رکھ دیا. ہندو کہنے لگا جی ثابت کریں اس سے اللہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے. کہنے لگے پہلے پارے میں رب نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اگر اللہ ہندو ہوتا تو گائے ذبح کرنے کا حکم نہ دیتا. جو ایسے ڈھکونسلے چھوڑے نا پھر ان کا جواب بھی یہی بنتا ہے. اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے. تو بہرحال بات کر رہا ہوں، انبیاء نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی بات ہے کہ ہیں ہم انسان، دوسری بات ہے اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے، اور تیسری بات جو تم کہتے ہو نشانیاں دکھاؤ، نشانی ہم اپنی مرضی سے دکھا سکتے، وہ جب اللہ کا حکم ہوگا دکھائی جائے گی. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا ہم اللہ کے نبی اور رسول ہو کے، سچے رسول ہو کے بھی ہم جو وہ نشانی دکھانے پہ قادر نہیں ہے. مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، اختیارات کی مالک صرف اللہ کی ذات ہے. آگے وہ کہنے لگے ہم تمہیں نکال دیں گے یا ہماری بات مان لو. نبیوں نے کہا رب ہمارا محافظ ہے. اللہ نے کہا میرے نبیوں پریشان نہیں ہونا، میں ان لوگوں کو برباد کر دوں گا اور ان زمینوں کا والی وارث تمہیں بنا دوں گا. اور پھر اگلے الفاظ جو اللہ نے کہے ذالک لمن خاف وعید، یہ وعدہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، حساب کے دن سے ڈر جائے، جواب دینے سے ڈر جائے، مالک کے سامنے حاضری سے ڈر جائے. اگر وہ بندہ دین پہ استقامت دکھاتا ہے، اللہ کی مدد جیسے انبیاء کے لیے اتری، جیسے صحابہ کے لیے اتری، جیسے پہلے مومنین کے لیے اتری، مالک فرماتے ہیں ہر ایک کو ملے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.